پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ الزام تھا سفری سامان میں 2 بوتل شراب رکھنے کا۔ بالفرض اگر یہ الزام درست بھی ہوتا تو یہ کسی طور مفاد عامہ کی اینک سے دیکھے جانے والا مقدمہ نہیں بنتا، لیکن ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ملک میں چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے نام کا ڈنکا بجا کرتا، جنہیں آج بھی بہت سارے متنازع فیصلوں، غیر ضروری جوڈیشل ایکٹیویزم اور بیانات کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے۔ تو انہی افتخار چودھری صاحب نے 2 بوتل شراب رکھنے کے مبینہ الزام پر سو موٹو ایکشن لے ڈالا۔ وجہ یہ تھی کہ الزام معروف فنکارہ عتیقہ اوڈو صاحبہ پر لگایا گیا تھا، جو زمانے میں سابق صدر پرویز مشرف صاحب کی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتی تھی۔ جہاں عتیقہ صاحبہ نے اپنے اوپر الزام کے جو لگا تھا اس کی تردید کی، وہیں بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی افتخار چودھری صاحب کے سو موٹو میں سیاسی انتقام کی جھلکیاں نظر آئیں، اس لیے کہ دنیا کو چودھری صاحب اور پرویز مشرف صاحب کے درمیان معاملات کا علم تھا اور ہے۔ 2011 میں لیے جانے والے اس سو موٹو سے پچھلے دنوں جو ہیں عتیقہ صاحبہ جو ہیں باعزت بری ہو گئیں۔ 9 برس چلنے والے مقدمے میں عتیقہ جو ہیں 260 مرتبہ سے زیادہ عدالت میں پیش ہوئیں۔ ہر پیشی پر انہیں کراچی سے اسلام آباد جانا پڑتا تھا۔ اسی دوران جو ہیں 17 جج حضرات جو ہیں انہوں نے اس مقدمے کی کارروائی سنی۔ اس سو موٹو کے کئی پہلو اور بھی ہیں۔ پہلا تو یہ کہ عتیقہ نے یقیناً اس مقدمے کی وجہ سے بے شمار مشکلات جھیلیں، لیکن بطور فنکار اور سیلیبریٹی ان کا حوصلہ بڑھانے اور حق میں آواز اٹھانے والی بہت سی آوازیں تھیں، بہت سے لوگ تھے۔ ایسا ہی مقدمہ کسی اگر عام آدمی پر چلتا تو کوئی پرسان حال نہ ہوتا۔ دوسرا اہم پہلو یہ کہ کیا اس طرح کے الزام پر سو موٹو جائز تھا، کیونکہ آئین جو ہے وہ صرف بنیادی حقوق کے نفاذ اور کسی عوامی اہمیت کے معاملے میں سو موٹو کا اختیار دیتا ہے۔ کیا یہ مقدمہ اس تعریف پر پورا اترتا تھا؟ اگر نہیں تو سو موٹو کی طاقت کے بیجا اور غلط استعمال پر کیا سنوائی ہے؟ اور تیسرا اہم پہلو یہ کہ ہمارے نظام انصاف کی چکی میں عام آدمی کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایک ایک مقدمہ کتنے برس چلتا ہے؟ اگر کسی کے پاس وکیل کو دینے کے لیے مناسب پیسے نہیں ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اور اگر ہیں بھی تو کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں؟ آج کے پروگرام میں انہی اہم ترین معاملات پر بات ہوگی۔ جناب کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ نوید صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماہر قانون ہیں، معروف جو ہیں وکیل ہیں، سابق جج ہیں ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ کے۔ بہت شکریہ خواجہ صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ لاہور سے ہمیں جوائن کریں ارشد نذیر مرزا صاحب، یہ بھی ماہر قانون ہیں، بڑے پرومننٹ لائر ہیں، اور انہوں نے جناب عتیقہ اوڈو صاحبہ کا جو مقدمہ ہے اس کو انہوں نے ڈیل کیا ہے، پورے 9 سال ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ اور ہماری تیسری اور آخری مہمان عتیقہ اوڈو صاحبہ بذات خود معروف فنکارہ ہیں، ان کی ایک کہتے ہیں نا صرف سیلیبریٹی نہیں ہے، صرف اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، کھل کر جو ہے یہ سماجی اور سیاسی معاملات پر بھی بات کرتی رہی ہیں۔ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا۔ اگر اجازت ہے عتیقہ اوڈو صاحبہ سے شروع کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ لیڈیز فرسٹ کے ہم قائل ہیں عتیقہ، بات یہ ہے کہ کہانی آپ سے شروع ہونی ہے نا۔ اب یہ جو پہلی بات تو بڑے مبارک ہو کہ 9 برس کے بعد مقدمہ آپ کا ختم ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ پریشانیاں دیکھیں کہ آپ جس طرح جایا کرتی تھی پنڈی بار بار اپیئر ہونے کے لیے، مگر ہمارے ناظرین کی یادداشت تازہ کرنے کے لیے آپ ایک تو ہمیں یہ بتائیے سب سے پہلے کہ مقدمہ کن حالات میں آپ پر قائم کیا گیا؟ چودھری افتخار صاحب جو تھے وہ کیوں ان کی توجہ جو تھی آپ کی طرف مبذول ہوئی، کیا وجہ تھی؟ کچھ ذرا ہمیں ریکیپ کریں جی۔ سب سے پہلے تو میں سب کو سلام کہنا چاہوں گی، اور عامر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے تھرو آؤٹ میرا بہت ساتھ دیا، اور ارشد صاحب بیٹھے ہوئے ساتھ تو ان کے سامنے تو میں زیادہ کچھ بول ہی نہیں سکتی۔ آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ بائی تھینکنگ ہم، کیونکہ جس وقت یہ کیس شروع ہوا تھا تو اتنا پریشر تھا، اتنا اسٹریس تھا، اور اگر ارشد صاحب نہ ہوتے میرے ساتھ تو مجھے لگتا ہے کہ میں اسی وقت ہمت ہار جاتی۔ سو آئی وانٹ ٹو تھینک ہم پبلکلی، اینڈ مرتے دم تک ارشد صاحب آپ کو تو میں کبھی نہیں بھولوں گی، باقیوں کو بھول جاؤں گی بے شک۔ عامر اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم۔ نہیں ارشد صاحب نوز، چلے اچھا کہ آپ نے اکنالج کیا بیونڈ پروفیشنلزم اینڈ ایوری تھنگ، آپ نے بڑا ہاں۔ اور یہ عامر ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، خواجہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایک صحیح وکیل جو ایمانداری سے آپ کا کیس لڑے اور آپ کے ساتھ آپ کو ہمت دے، جب آپ کے اوپر اتنا سٹریس اور پریشر ہے، سپریم کورٹ کا پریشر ہے، سیاسی پریشر ہے، تو دیٹ از اے ویری کی۔ If I had had the wrong lawyer
somebody who had exploited me and exploited the situation, क्योंकि ये केस बड़ा मसालेदार था ना उस वक्त, बड़ा एक्सप्लोसिव तो केस था। आई वॉज वेरी फॉर्चूनेट टू गेट अरशद साहब। तो और ख्वाजा साहब को भी पता है, ख्वाजा साहब भी, उन्होंने भी बड़ा फ़ोन करके कहा कि जी आप ठीक हैं, आपकी हम हेल्प करेंगे। तो आई ओवरऑल ऑफ कोर्स आई थिंक खौफ और परेशानी से ज़्यादा मुझे एक सॉर्ट ऑफ एक शॉक सा, आई वाज इन शॉक कि जी ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली पहले दिन सबको पता था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था, ब्रीफली क्योंकि सॉरी मैं खत्म एकदम से आप अगर वो डे 1 पे एक एलिगेशन पे सुओ मोटो लेना, नहीं मैं ये अर्ज करूं कि डे 1 पे जाएं कि हुआ क्या था, एयरपोर्ट पे क्या हुआ तो था, केस कैसे बना। तो मैं आपको मैं तो हुआ जी हाँ जी। So the thing is that basically allegation ये थी कि assumption was that bottles were discovered in my suitcase. अब कहाँ से discover हुई, किधर से suitcase से निकली, I wasn't at the incident, I was sitting in a airport lounge, मैं वहाँ थी भी नहीं। फिर बाद में एक अच्छा मुझे also आमिर लगा कि पीछे से ये कहानी बहुत sort of प्रोपगेट की गई थी, बिकॉज विद इन मिनट्स एक टिकर चलना शुरू हो गया, पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया, देयर वाज इट जस्ट ऑल हैपेंड सो क्विकली। अच्छा फिर कस्टम वालों को इन्वॉल्व किया, एएसएफ को इन्वॉल्व किया, अच्छा पहली दफ़ा हिस्ट्री में पुलिस केस कटवा दिया गया। तो आई डिडंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन बिकॉज इट वाज जस्ट वेरी स्ट्रेंज। मैं इस्लामाबाद से कराची जा रही थी और कराची से मैं फिर अबू धाबी जा रही थी, बिकॉज आई वाज एक्चुअली बेस्ड इन अबू धाबी और मेरी बच्ची वहाँ पे पढ़ रही थी। तो ये सब हुआ, इन द मेन टाइम आई कॉट अ फ्लाइट फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची एंड देन कराची टू अबू धाबी, और मैं 1 हफ्ता 10 दिन अबू धाबी रही क्योंकि वहाँ पे मेरी बच्ची के स्कूल का ईयर एंड हो रहा था। मैं जैसे ही अबू धाबी पहुँची हूँ, लाइक अ डे एंड अ हाफ आफ्टर दिस होल एपिसोड स्टार्टेड, my mother calls and says कि never come back to this country, these people have gone crazy, the chief justice has lost his mind, and यहाँ पे तो इतनी एक आग लग गई, तो दोबारा कभी वापस मत आना, खुदा के वास्ते ये तुम्हें politically victimize कर रहे हैं, and I can't see it happening. So it was a week or so I waited out there कि थोड़ा सा hype, because मेरे तो घर पे पता चला, the servants told me कि जी आपके घर पे ये लोग न्यूज़ वाले भी दीवारें टाप रहे हैं। तो एकदम से एक मीडिया हाइप इतनी बढ़ गई थी कि पीपल आर ट्राइंग टू जंप अक्रॉस माय वॉल्स आल्सो टू गेट फुटेज ना। तो बड़ी एक अजीब सिचुएशन थी। फिर जब मैं वापस आई तो मुझे याद है अरशद साहब से मैंने फ़ोन पे बात की, तो अरशद साहब ने एक बात मुझसे कही जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगी। कहते forget everything, the first thing we have to make sure is that your liberty is secure, nobody compromises your liberty. मुझे वो बात ऐसी लगी, मैंने कहा this is the right man, the right lawyer to fight this case, because I liked what he said, you know. फिर मैं वापस आई, अच्छा फिर सबने कहा वापस मत आएं, मैं वापस आई। फिर मुझे कहा गया कि जी इस्लामाबाद और कराची में ना लैंड करें क्योंकि वो हथकड़ियों के साथ तैयार हैं आपके लिए, तो आप लाहौर से आएँ। मैंने कहा लाहौर से, बट दैट्स नवाज शरीफ टेरिटरी एंड इट्स अ परवेज़ मुशर्रफ इशू एंड इट्स इफ्तिखार चौधरी एंड दिस। नहीं जी आप लाहौर से आएँ, क्योंकि वहाँ पे लाहौर में दे विल नॉट एक्सपेक्ट यू टू। इट वाज लाइक अ जेम्स बॉन्ड फिल्म, फ्रैंकली इट वाज क्वाइट, समबडी शुड मेक अ मूवी ऑफ दिस वन डे। मैं लाहौर लैंड, मैं अबू धाबी से लाहौर लैंड किया मैंने। जैसे मैं तो कहती हूँ जैसे मैं उतरी हूँ जहाज़ से और मैं एस्केलेटर से नीचे आई हूँ टू गो टू इमिग्रेशन एंड देन बैगेज, एकदम से लाहौर एयरपोर्ट में एक हलचल मच गई। और प्लेन क्लोथ्स में आपको पता है सारी एजेंसी वाले बंदे होते हैं, तो इमीडिएटली पता चल गया कि एजेंसी वाले कौन थे, बिकॉज इधर उधर भागना शुरू कर दिया सबने ना कि ओ पहुंच गई है। एंड आई रिमेंबर क्लियरली कि मैं इमिग्रेशन की लाइन पे मैं खड़ी हुई हूँ और वहाँ के एयरपोर्ट के स्टाफ, मैडम आप आगे चली जा, दे वांटेड टू गेट मी आउट, दे वर वेरी नर्वस एंड स्कैर्ड एंड दे डिडंट वांट टू टच मी। मैं कहा नहीं जी मैं लाइनें नहीं तोड़ती, मैंने पूरी लाइन पे खड़े होके मैं अपनी टर्न इंतज़ार करके इमिग्रेशन पूरी करके फिर मैं बैगेज क्लेम पे गई। बैगेज पे मैं खड़ी हूँ, मैंने कहा जो, बिकॉज आई केम बैक आमिर विद डिसाइडिंग कि अगर खुदा ना खास्ता इन लोगों ने मेरे साथ जुल्म करना है और बंद करना है तो मैं डरूंगी नहीं, बिकॉज वो डर और वही तो चाहते हैं कि डर और खौफ से मैं भाग जाऊं। देन अरशद साहब एंड आई वी ड्रोव फ्रॉम लाहौर टू पिंडी कचहरी, एंड वहाँ पे क्योंकि जब फाइल आ जाती है ना जज के टेबल पे, तो वहाँ से न्यूज़ वालों को पता चल जाता है कि अपीयरेंस होने लगी है। When अरशद साहब एंड आई अराइव्ड, वी पार्क्ड द कार आउटसाइड पिंडी कचहरी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पूरी दुनिया की मीडिया, लोकल इंटरनेशनल सब कुछ,
छतों पे अदालतों की छतों पे मीडिया, पुलिस वाले, फीमेल पुलिस इन कोर्ट रूम्स. अरशद साहब knows, went through the whole thing with me. चले तो in fact he thought I was very strange. I said अरशद साहब ये तो बड़ा, मैं तो बहुत लंबा सफ़र काट के आई हूँ, मुझे कहीं कुछ ले जाएं, कुछ मैं खा लूँ, फिर जाते हैं अदालत के अंदर, because I will collapse under all this ना. And when we entered the courtroom, अरशद साहब और मैं अकेले इस अदालत में हम पहुँचे हैं और अंदर गए हैं. इतना प्रेस, इतना ही पुलिस, इतना मीडिया, मैंने कहा ऐसे लगता है जैसे उसामा बिन लादेन आ गया कहीं से. It was unbelievable, Amir. इल्जाम जो था वो 2 बोतल शराब का था. अच्छा, मैं खता कलामी कर रहा हूँ, मैं से पहले कि दीगर मेहमानों के पास जाऊँ. हाँ जी. मैं सिर्फ एक सवाल और मैं चाह रहा हूँ कि इसका ब्रीफ और बड़ा कॉम्पैक्ट आप जवाब. 260 से ज़्यादा मरतबा आप जो हैं अदालत में अपीयर हुई, क्या तजर्बा रहा, अदालत का क्या तजर्बा रहा, उस कहते हैं ना उस पूरे कचहरी का क्या आपके साथ सलूक होता था, क्या मतलब है आपकी फीलिंग्स, महसूसात क्या होते थे, अदालतों का माहौल कैसा लगा आपको? जी. अच्छा, मुझे कुछ अरसा बाद एग्जामिशन ऑफ अपीयरेंसेस मुझे उन्होंने रिलीफ दे दी, तो हर दफ़ा नहीं जाना पड़ा. ओनली स्पेशल हियरिंग्स पे जब बुलाते थे मैं जाती थी. शुरू में बहुत जाना पड़ा, और शुरू के जो पहले एक हफ्ता 10 दिन था वाज वेरी वेरी हार्ड फॉर बोथ अरशद साहब एंड माई सेल्फ. और वहाँ पे इनफैक्ट जज साहब जब मुझे देखते तो उनके पसीने छूट जाते थे कि आप क्यों बार बार आती हैं. और इनफैक्ट अरशद साहब को बोला भी उन्होंने, इनको आप भेज दें, हमने इनको देख लिया है. अरशद साहब सेड नहीं, ये तब तक नहीं आ सकते जब तक आप बेल इनकी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वो बेल नहीं दे रहे थे हमें पहले 3-4 दिन. तो जब बेल मिली उसके बाद देन आई रिलैक्स अ लिटिल बिट. बट वो जो एक स्टे, इट लुक, आई फेल्ट लाइक आई वाज इन अ बैड मूवी फ्रैंकली. मेरी थ्रू आउट एक फीलिंग रही कि मैं कोई बड़ी बुरी किसी फिल्म के सेट में फंस चुकी हूँ और पुलिस वाले भी लड़ रहे हैं, और इट वाज हॉरिबल. चले आपको फिल्म लगा, ये अच्छी बात है. एंड थ्रू आउट बैठ के मैं ये सोचती रही कि इतनी छोटी सी चीज, हाँ, कि आपको चलिए फिल्म लगी. मैं मजीद तफसील पे जाऊंगा, पूछूंगा कि सबसे ज्यादा तकलीफ तजर्बा क्या रहा. मुझे एक चीज नहीं आमिर, दूसरा मैं आपको जी बोले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे, मैं आपको बताती हूँ. सबसे ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ जो थी वो ये थी कि मैं कभी ज़िंदगी में कचहरी नहीं गई थी, एंड स्पेशली नॉट एज एन अक्यूज्ड. आई हैव बीन टू सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. आई हैड नेवर बीन टू, आई वेंट थ्रू दिस केस. मैं जब कचहरी में गई तो मुझे लगा कि ये लोग कैसे यहाँ काम करते हैं. जजेस जो थे वो अपने मोबाइल के फ़ोन की लाइट से काम कर रहे हैं, बिजली नहीं. इट वॉज अ हॉरिबल, यानी कि इतना बुरा एक माहौल था. अच्छा, I used to sit there and look at the buildings and the officers and the किस हालत में वकील काम करते हैं उधर. वहाँ पे ख़वातीन जो काम करती हैं उनके पास वहाँ पे रनिंग टॉयलेट्स नहीं होते. इट वाज अ हॉरिबल सिचुएशन. तो मुझे तो थ्रू आउट मैं सोचती रही कि किसी दिन मैंने ये एक सीरियल कचहरी बनाना है और मैंने ये सब कहानियाँ सुनानी जो मैं. एक तो आपको फिल्म बनानी है, एक फिल्म बनानी है आपने जेम्स बॉन्ड वाली, और आपको एक इस पे सीरियल बनाना है कचहरी के ऊपर. मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जरा सा चलूँ ख्वाजा नवीद साहब की तरफ. ख्वाजा साहब, आप वकील भी, जज भी माशाल्लाह रहे आप, ठीक है ना. आइन के मुताबिक जो हमारी थोड़ी सी वाजबी सी मालूमात हैं कि वो सुमोटो का जो इख्तियार देता है वो आपके कहते हैं ना कि बुनियादी हकूक अगर पामाल हो रहे हो या कोई पब्लिक इंटरेस्ट केस हो, तो यहाँ पर ही उतरता है पब्लिक इंटरेस्ट पे केस बनता था. ये 2 बोतल शराब सवाल ही पैदा नहीं होता. सर क्या है, 184 जो है ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है और बड़ा रेयर केसों में ये यूज होती है. और ये तो लोग, पुराने लोग जैसे सजाद अली शाह साहब थे, नाज़म सिद्दीकी साहब थे, कभी उस ज़माने में हार्डली कभी सुनने में नहीं आता था कि कभी किसी ने 100 मोटो हुआ. ये इसका रिवाज ही इफ्तिखार चौधरी साहब ने डाला, और इतना 100 मोटा हुआ कि वो जनाब वो स्टील मिल में तो जो उन्होंने किया, और वो आज अरबों रुपए के हाथ डैमेजेस भर रहे हैं, हम किस्तों में दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो हमारे खिलाफ हो गए हैं. 100 मोटो उसको तो आप छोड़ें. 2 बोतलें शराब भी क्या, वोडका थी वो, उसके ऊपर इल्जाम जो था. जी इल्जाम था. तो उसके ऊपर 100 मोटो हो गया. हमने भी जब सुना तो हम हैरान हो गए. हमने कहा नहीं यार, इसमें कोई गलती हो गई है. मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 184(3) मैं आपको अगर पढ़ के थोड़ा सा सुनाऊं. आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स पावर्स टू द सुप्रीम कोर्ट टू मेक एन ऑर्डर ऑफ द नेचर mentioned in Article 199 of the Constitution, if Supreme Court considers that a question of public importance with reference to enforcement of any fundamental rights conferred by Chapter 1, Part 2 of the Constitution. अवामी ज़बान में बुनियादी हकूक, उर्दू में अगर हम कहें, बुनियादी हकूक जो है हमारे वो Part 2 में दिए हुए हैं, और वो 28 हैं
یعنی شادی کا حق, پراپرٹی خریدنے کا حق, زندہ رہنے کا حق, ڈگنیٹی آف مین, اچھا آپ کو ایسوسیشن کا حق, پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنے کا حق, اس میں یہ 2 بوتلیں شراب کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور اس پہ سو موٹو ہو گیا. میری تو خود حیرت ہے کہ کون سا پبلک امپورٹنس کا یہ کیس آ گیا تھا جس پہ اس پہ ہو گیا. سنا ہے اس میں اے ایس ایف والے بھی سسپینڈ ہو گئے اور پتہ نہیں پورے تاریخ میں نظیر نہیں ملتی, پاکستان کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی, پاکستان کی تاریخ میں نہیں. اور میں سلام کرتا ہوں سر اس میجسٹریٹ کو جس نے عتیقہ اڈو کو بری کیا ہے, اگرچہ وہ کئی کہہ رہی ہیں میجسٹریٹ بیچ میں بدلے گئے, آخر میں 17 ماشاءاللہ. تو جو 12 جو آخری آیا ہے تو وہ شیر کا بچہ ہے, اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور تاریخ میں اس کا نام ہوگا. اور عتیقہ جو سیریل بنائے گی اس میں بھی اس کو خاص مقام دیا جائے گا کہ ایٹ لیسٹ. چلے اچھا ارشد صاحب آپ بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہیں, اور مطلب اگر مجھے یہ سمجھائیے, جیسے انہوں نے تعریف کی کہ سوموٹو کن حالات میں لیا جا سکتا ہے, اگر معزز جج حضرت کہتے ہیں ان سے کوئی غلطی ہو جائے صاحب سے سوموٹو لینے میں, تو کوئی سنوائی ہے کہ جہاں پر اس کے ایمبٹ میں نہیں آتا سوموٹو کے اور آپ سوموٹو ایکشن لے لیں تو کہیں پر اپیل کر سکتے ہیں, کہیں جا کر آپ داد فریاد ہو سکتی ہے؟ ہمارے پاس ریمیڈی تھی ٹو فائل اے ریویو ایپلیکیشن بفور دا سیم کورٹ وچ وی نیور ایکسرسائزڈ. لیکن ایک چیز میں آپ کو جو وی ہیڈ اے ویری ویری ٹف ٹائم. سو موٹو کے بعد آل دی کورٹس بلو دے ور انڈر ٹریمینڈس پریشر. یہ اوفینس انڈر آرٹیکل 4 از اے بیلیبل offense, اور اس میں the honorable courts have no discretion whatsoever, but they are bound to grant me bail and I am entitled to bail as of right. پہلے دن نوٹس ہو گیا, جس دن کنفرمیشن کے لیے گئے اور اس کے بعد جو ہے جو ٹف پیریڈ سٹارٹ ہو گیا. The honorable judge صاحب was not inclined to grant us bail, he was not inclined to confirm our bail in a bailable offense. اور پھر وہ سارے معاملات, لیکن الٹیمیٹلی دا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان, ہم نے 249A کی اپلیکیشن فائل کی اسی ریکارڈ کی بنیاد پہ جس کی بنیاد پہ یاسر صاحب نے ابھی ہماری جو اپلیکیشن الاؤ کی اور عتیقہ کو ایکویٹ کیا. اسی ریکارڈ, کوئی نئی ایڈیشن نہیں ہے, ناٹ ایون اے سنگل ورڈ. اسی ریکارڈ کی بنیاد پہ ہماری اپلیکیشن پہلے خارج کی, ٹرائل کورٹ نے, جو ریویژنل کورٹ ہے انہوں نے بھی خارج کی, آنریبل ہائی کورٹ نے بھی خارج کی, بٹ دین دا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان دے کیم ٹو آر ریسکیو. انہوں نے جو ہے اس میں نہ صرف آل دی آرڈرز ور سیٹ اسائڈ, بلکہ ہمارا کیس جو یہ تھا کہ جو سو موٹو جو آرڈر کیا ارلیئر, دیٹ واز ان وائلیشن آف دا لا بیکاز انڈر آرٹیکل 16 آف دی حدود آرڈیننس. اچھا, آرٹیکل 4 کا پرچہ ہو نہیں سکتا unless it has been committed at a public place. So the Honorable Supreme Court of Pakistan not only appreciated this aspect of our contention, but they also directed the learned trial court. ایک تو سارے آرڈر سیٹ اسائڈ کیے, then they directed the learned trial court that they will decide the matter without being influenced by any observation whatsoever of any forum. That includes the earlier order passed in suo motu jurisdiction. So it is basically the Supreme Court which came to our rescue. اور دوسری چیز انہوں نے ایک اسپیسیفک ڈائریکشن دی کہ ہماری جو کنٹینشن تھی, لیگل کنٹینشن, کہ FIR درج نہیں ہو سکتی تھی اس کیس میں, بیکاز ایئرپورٹ از اے پبلک پلیس سراؤنڈنگ آف دا ایئرپورٹ. بٹ لاؤنج, once we enter in the lounge, it is no more a public place because only a valid ticket holder can come and enter those premises. Restricted. FIR under اچھا بڑا آپ نے اسی بات پہ باقی ایویڈنس بھی انہوں نے میں کہہ رہا ہوں عام نکات اٹھائے, میرے خیال میں بڑا اچھا جو پہلا راؤنڈ ہے. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہتا, عتیقہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اصل سوال ہے کہ افتخار چودھری, آپ نے بھی کہا, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی سیاسی انتقام. اب افتخار چودھری صاحب کو آپ سے کیا سیاسی انتقام لینا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے آپ کو کہتے ہیں نا خصوصی طور پہ کہیں اخبار میں خبر پڑی اور اس پہ پھر سو موٹو ایکشن لیا؟ کبھی آپ نے سوچا اس کے بارے میں؟ کیا کبھی آپ کی ان سے ملاقات ہوئی, کوئی مطلب ہے آپ نے ان کے خلاف نعرے بازی کی, کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے چودھری افتخار صاحب ناراض تھے آپ سے؟ جی میں نے تو ان کے خلاف کبھی بھی کوئی نعرے بازی نہیں کی, لیکن یہ جو آپ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں, یہ سوال آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے. انشاءاللہ میں ان سے بھی پوچھوں گا, لیکن آپ کا اندازہ کیا ہے؟ ہمیں تو آج دن تک نہیں سمجھ آیا کہ ہوا کیا ہے.
کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ obviously politically motivated because اس زمانے میں نہیں اس زمانے میں عامر I was a spokesperson for مشرف صاحب, I was one of the CEC members of APML. ٹھیک ہے, تو obviously سب کو پتا تھا کہ یہ پورا ایک تماشا کیوں ہوا, اینڈ اس کی وجہ سے بہت سی میری تو ڈیفیمیشن ہوئی, مجھے تو بڑا یعنی کہ بے عزت کرنے کی کوشش تو ہوئی, لیکن آئی تھنک سارے جو پورا ایک جوڈیشل سسٹم ہے وہ بھی بڑے اپسیٹ تھے کہ یہ دس از ناٹ دا وے ٹو بیہیو, بیکاز یہاں پہ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ایسے ایسے لوگ گھومتے پھرتے, کرمنلز دیٹ ہیو ڈن سو مچ, ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. تو آئی تھنک جو ریئل ایشوز ہیں پاکستان کے وہاں پہ توجہ جانی چاہیے نا, نہ کہ ایک مصنوعی کیسز کے اوپر. بالکل درست کا خواجہ صاحب, جو بڑا سوال ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب سو موٹو لے لیں تو ماتحت عدالتوں پہ دباؤ پڑتا ہے کہ وہ کہیں گے جی کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے لیا, اور اگر ہم اب بہت فرق پڑ جاتا ہے نا, کیونکہ ہمارا ایک عدالتی نظام ایسا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہوتے ہیں وہ ہمارا ہائیسٹ رینک ہے. تو جیسے آرمی میں چیف آف آرمی اسٹاف اگر کوئی آرڈر کر دیتا ہے تو آپ سمجھے کہ کپتان کچھ اس کے اگینسٹ جا سکتا ہے, نہیں جاتا. اگرچہ کہنے کو ساری عدالتیں انڈیپینڈنٹ ہیں, ہر جج انڈیپینڈنٹ ہے, اور ویسے کئی ایسے انسٹانسز ہوئے بھی ہیں, جیسے ابھی اسی جج نے عتیقہ کو چھوڑ دیا. نہیں کہ چودھری افتخار ہوتے اگر اپنی کرسی پہ تو کیا چھوڑنے کی جرت کر سکتے تھے, یہی سوال ہے نا. لیکن اختیار تو تھا, اختیار تھا, لیکن ہوتا کیا, میں کہہ رہا ہوں روایت کیا ہے کہ اگر فرض روایت یہ ہے کہ جب اوپر سے آرڈر آ جاتا ہے تو اس کو بائنڈنگ سمجھتے ہیں سب لوگ, اور چیف نے کہہ دیا چیف جسٹس نے تو آپ کو کرنا ہے, بائنڈنگ ہو جاتا ہے, بائنڈنگ ہوتا ہے. اچھا جی عامر آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ سم جی فرمائیے. آپ سوچیں کہ جب تو ہمیں سننے میں ملا اور ایک آرڈر بھی نکلا سپریم کورٹ سے کہ افتخار چودھری صاحب نے ہیڈ آف کسٹمز, ہیڈ آف ASF, ہیڈ آف سب کو بلایا, سمن کیا کہ یہ جی میں نے اخبار میں یہ چیز پڑھی ہے, یہ خاتون آئی تھیں, ان کے پاس شراب تھی, ان کو جانے دیا, آپ لوگوں نے پریفرینشل ٹریٹمنٹ دیا. میرا ہمیشہ ایک یہ سوال رہا ہے, اینڈ اف آئی ایور میٹ دا جینٹلمین آئی ول آسک ہم کہ مجھے کیوں نہیں بلایا, اگر آپ کو اتنا کنسرن تھا تو آپ مجھے بھی سامن کر لیتے ساتھ ساتھ. دیکھیں ایپیکس کورٹ کا ایک وہ ہوتا ہے نا, فرض کیجیے سٹیزن کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, آپ نے سب کو سامنے کھڑا کر دیا جسٹ ٹو سے کہ گو اینڈ گیٹ ہر. مجھے آپ نے نہیں بلایا, مجھے بھی بلا لیتے کہ جی میں نے یہ سنا ہے, یہ پڑھا ہے, آپ بتائیے, آپ اپنی سائڈ بتائیں. جی Exactly. And also throughout these 9 years, I have been tried as guilty until proven innocent. Not innocent until proven guilty. It's been the other way around because the order came from the top. تو obviously اب اگر آپ کو آپ کی سلطانہ صدیقی صاحب فون کر کے کہتی ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے, تو آپ تو کچھ نہیں کر سکتے نا. تو اگر چیف جسٹس صاحب کچھ کہیں گے تو لوور کورٹ میں میرا کون حق دے گا, ہمیں 9 سال لگے. نہیں میں کیا وضاحت کر دوں کہ ہماری پریزیڈنٹ کی طرف سے اس طرح کا کوئی حکم نہیں, میں آپ کو یہ ایگزامپل دے رہی ہوں, سو موٹو پاور استعمال نہیں کرتی, بٹ ایگزامپل یہ ہے, اٹس the same example. درست. ہمارے ڈیوولوشن آف پاور ہوا ہے ہم نیٹ ورک کے اندر, تو لوگ جو بڑا پروفیشنلی کام کرتے ہیں. ارشد مرزا صاحب ایک میرا سوال ہے, بٹ I want to say جی فرمائیے عتیقہ جی. دیکھیں مجھے بہت سے لوگوں نے فون کر کے کہا 9 سال 260. میں نے کہا forget all that. One thing remember, it was delayed, it was not denied. Justice was delayed, it was not denied. انہی عدالتوں نے مجھے جسٹس بھی دیا. We have to acknowledge and appreciate that. چلیے یہ تو آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ مثبت سوچ ہے, ورنہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ جو دیر ہے وہی سب سے بڑا اندھیر ہوتا ہے. ارشد صاحب مجھے یہ بتائیے گا, 17 ججز نے مقدمہ سنا, یہ کیا مطلب ہے؟ اسی طرح ہوتا ہے عموماً کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ججز تبدیل ہوتے ہیں, کیونکہ ہم جیسے لوگ کبھی مطلب کچہری سے اس طرح کا واسطہ نہیں پڑا, تو 17 ججز کیوں اتنا فیصلہ کرنے میں دیر کیوں اتنی لگی؟ یہ تو آسان سا کیس ہے نا, 2 بوتل تھی یا نہیں تھی, 2-4 گواہ آتے, معاملہ آپ 2 پیشیوں میں کنکلوڈ کر سکتے تھے. اتنا طویل کیوں ہوا, اتنا بریک کیوں کیا گیا؟ یہ بڑا راز کا سوال ہے, آپ کو آج پردہ اٹھانا پڑے گا جی. To be very honest, to be very honest, جس طرح خواجہ صاحب نے فرمایا کہ وہ جو سو موٹو جورسڈکشن میں انہوں نے ایک آرڈر پاس کر دیا, اس کی بیک گراؤنڈ کا مجھے تو علم نہیں, لیکن انہوں نے پاس کر دیا, اس پہ FIR ہو گئی. although the courts were not bound, لیکن جو پریکٹیکل ایفیکٹ ہے کہ آپ کسی انڈیویجول کیس میں جب سپریم کورٹ کوئی آرڈر کسی بھی کیپیسٹی میں پاس کر دے, نیچے والی کورٹس جو ہیں وہ انفارچونیٹلی, اینڈ آئی ہیڈ دس امپریشن, وہ دوسری ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ معاملہ وی آر ہیونگ, تو
initially थोड़ा सा टाइम मैंने भी गेन किया. I was waiting. I tried to gain some time. I will be very very honest. कि मैं चाह रहा था कि मैं इफ्तिखार चौधरी साहब के टेन्योर में इस केस का फैसला ना करूं. Because in that eventuality we were going to earn a conviction. नहीं, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब को भी रिटायर हुए अरसा बाद, वो 2-2.5 साल बाद हो गई. उनको रिटायर हुए भी अरसा गुजरा, मतलब है और चीफ जस्टिस आए आके चले गए. इतना जबरदस्त आपने इतना इंतजार किया, आपने कई चीफ जस्टिस रिटायर करवा दिया. आप ठीक कह रहे हैं. हाँ जी. नहीं सर, मैं जो हालात वहाँ पे थे वो ऐसे ही थे, लेकिन हमें जो अलार्मिंग सिचुएशन थी जब चीफ साहब इफ्तिखार साहब रिटायर हो गए, उसके बाद भी द ऑनरेबल कोर्ट्स बिलो दे वर अंडर द इंप्रेशन, वो इस इंप्रेशन में थी कि ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है, विच इनफैक्ट वाज एन ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. लेकिन वो उस खौफ से बाहर, खौफ ही कहूंगा मैं उसको, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे. अच्छा, ये बड़ा आपने दिलचस्प की मैं ये कह रहा हूँ बड़ा दिलचस्प नुकता उठाया. मैं चाहूँगा ख्वाजा साहब से वजाहत दूँ, फिर मैं अतीका की तरफ चलता हूँ. ख्वाजा साहब, सवाल अजीब सा लगेगा कि सुमोटो जज लेता है या सुप्रीम कोर्ट लेती है? नहीं, वो मैं एक सवाल है ना कि अच्छा ठीक है ना, अच्छा ये जरा हमें समझाएं. जैसे उन्होंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट, अच्छा बाद लोग कहते हैं फर्द दे लिया, फर्द रिटायर हो गया. नहीं, एनी ऑर्डर पास्ड बाय द जज ऑफ एनी कोर्ट, इट्स एक्चुअली द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. यानी ये आप कह के ये ख्वाजा नवीद ने ऑर्डर किया है तो ये फिर ख्वाजा नवीद का ऑर्डर नहीं रहता. कोर्ट ऑर्डर तो इट्स ए कोर्ट ऑर्डर. अच्छा, अगर ये सुमोटो ले लिया, ठीक है, हो गया, मातहत अदालत ने फैसला भी दे दिया खिलाफ, अपील के लिए फिर आप उसी अदालत के पास जाएंगे आखिर में कि जिसने हुक्म दिया था कि आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए. ये सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेकर आए हैं ना अभी. नहीं, मैं वैसे बात करूं कि अगर जा सकते हैं देखें, लेकिन वो अदालत तो पहले से हम ये नहीं कहेंगे, वो तो सर आप देखिए कि एक अपील का खत्म हो गया. मिसालें मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रीविजिट किए केसेस, डिसाइड हुए केसेस, फिर 2 जज और बढ़ा के 14 को जजों का फैसला था, वो कई साल तक चलता रहा, फिर उसको 16 का हो गया तो वो सारा ही रिवर्स हो गया. देखिए ना आप, वो डोगर के ज़माने के फैसले सारे ज़ीरो हो गए. चौधरी साहब आए, उन्होंने सब अप्लाई कर दिए. इससे पहले जो उसका था, क्या नाम था, चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान का जो फैसला था, उसको जब ये 7 जजों ने इन्होंने बैठ के लिखा, उन्होंने कहा जी वो सारा नलीफाई कर दिया हमने इमरजेंसी के ऊपर. तो मैंने हो जाते जब मुशर्रफ साहब ने 12 अक्टूबर 1999 को जब टेक ओवर किया था, तो वो सारे जजों ने ओथ ले ली थी पीसीओ की, जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब खुद भी शामिल थे. सिर्फ हमारे कराची के 6 जज थे, जिसमें हमारे वजीउद्दीन साहब थे, नासिर असलम जाहिद साहब जिन्होंने उससे वो कमाल साहब थे. सर वो लोग थे जिन्होंने नहीं लिया, बाकी सारे ढक ले लिया, सब ने लिया था, जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब भाग के ली थी. अच्छा, अब मुझे इजाजत दें कि मैं जरा यहाँ पे वक्फा ले लूँ, जरूरी होता है वक्फा, बड़ा जरूरी. नाज़रीन, वक्फे के बाद आएंगे. कुछ हमने अतीका साहिबा का दुख सुना, 9 बरस कैसे गुजरे उस पर बात हुई, कुछ मतलब अदालती सवालात हुए. लेकिन अब जो बड़ा सवाल दरपेश है, जो हम वक्फे के बाद आके बात करेंगे, कि एक आम आदमी पे क्या गुजरती है जब वो इस तरह के मुकदमात में मुलव्वस होता है. 9 बरस कहने को एक अरसा होता है, जिसको अभी ये कह रही थी कि जी चलें पॉजिटिव बात ये कि जी मुझे इंसाफ मिल गया, लेकिन 9 बरस तक इंतजार करना, एक आम आदमी जो है वो, उसको कितने पैसे खर्च होते हैं, वकीला जो है उसके साथ क्या सलूक करते हैं, अदालत क्या करती है, बात करेंगे वक्फे के बाद. प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद. मारूफ फनकारा अतीका ओडो साहिबा के ऊपर जो है शराब रखने का एक कहते हैं झूठा मुकदमा जो था, वो 9 बरस के बाद ख़त्म हो गया, वो बाइज़्ज़त तौर पे बरी हो गई. लेकिन अब सवाल जो ये कि जी एक आम आदमी का, अतीका ओडो साहिबा तो सेलिब्रिटी हैं और मतलब है कि इनकी आवाज़ जो है, कई ज़ाहिर है कि इनको मुश्किलात अपनी जगह हुई होंगी, लेकिन फिर भी इनके साथ फिर भी ज़रा सा खुसूसी सलूक हुआ होगा. लेकिन एक आम आदमी के साथ क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब वो अदालत और कचहरी के चक्कर में पड़ता है, पुलिस के चक्कर में पड़ता है और जजेस के चक्कर में पड़ता है, तो क्या होता है. ख्वाजा साहब मुझे बताइए, आम बड़ा आसान सवाल कि औसत मुकदमा अगर कोई हो आम सा, जैसे अतीका पे हुआ, कितने बरस लगते हैं उसको कंक्लूड होने में एक आम आदमी? इनके 9 बरस आए हुए, 9 बरस की अजियत बहुत बड़ी होती है. आम आदमी की ज़िंदगी में अगर उसका फैसला हो जाए तो वो बड़ा खुशकिस्मत है. मेरे तो बहुत से क्लाइंट जो है वो एज अंडर ट्रायल प्रिजनर मर गए फैसले के बगैर ही. डेटें लेते रहे हम
اور وہ تاریخ پہ تاریخ عام تاریخ کے پہ گھر سے تاریخ. اطلاع آئی کہ وہ فوت ہو گیا. ہم نے رائٹنگ میں لکھ کے کورٹ میں دے دیا کہ وہ ملزم خود ہی بری ہو گیا, چلا گیا اللہ کے پاس. میرے بہت سارے کیسوں میں ایسا ہوا ہے کہ بہت سے کلائنٹ اللہ کو پیارے ہو گئے. بڑا مزہ آیا میرے ساتھ ایک ینگ جونیئر میں تھا. آپ کہہ رہے ہیں مزہ آیا مطلب اللہ کو پیارے ہو گئے وہ تو خیر ہمارے. ہو گئے. نہیں دوسرا سنا رہا ہوں, یہ سول کیس ہے. کیا ہوا کہ میرا ایک جونیئر بڑا وٹی تھا, فوت ہو گیا, راحت کاظمی. تو ہم کھڑے تھے کاپنگ برانچ میں, تو ایک بڑے میاں اتنی بڑی داڑھی, کوئی 80 سال عمر ہوگی, تو وہ سرٹیفائڈ کاپی لے کے اور ایسے پکڑ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پڑھ رہے تھے. تو میں نے اپنے جونیئر کو پارٹ آف دا ٹریننگ میں نے کہا دیکھو اس بندے نے جوانی میں یہ کیس داخل کیا ہوگا, تو آج اس کو یہ کاپی ملی ہے فیصلے کی. تو وہ فوراً مجھے کہتا ہے کہ سر ہو سکتا ہے اس کے ابا نے داخل کیا ہو. نہیں یہ تو واقعی کہا جاتا ہے نا کہ دادا حضور کے زمانے میں کیس ہوا اور پوتے کے زمانے میں فیصلہ. اور روز ہم داخل کرتے ہیں لسٹ آف لیگل ایئرز, وہ بیچارے ایل بی ڈبلیو ہوتے جاتے ہیں. ارشد صاحب میں کاروباری راز آپ سے نہیں پوچھ رہا, مجھے یہ بتائیے کہ ماتحت عدالت سے لے کر سپریم کورٹ. تو یہ ہے وہ ایک فلم ان کے بچپن میں آئی ہوگی, محمد علی کی تھی, جج صاحب میری زندگی کے 12 سال لوٹا دیں. تو یہ بھی کہہ سکتی ہیں میری زندگی کے 9 سال لوٹا دیں. 9 سال لوٹا دیں. میں آ رہا ہوں عتیقہ صاحبہ کی طرف ابھی آتا ہوں. یہ ڈائلاگ آنا چاہیے ذرا اس کو پرفارم کریں. وہ محمد علی صاحب والی ڈیلیوری ہے, ان سے کروائیں نا. میں بھی کرواتا ہوں. ٹھیک ہے ارشد صاحب سے میں ایک سنجیدہ سوال. ارشد صاحب میں عرض یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی کاروباری راز نہیں آپ سے پوچھ رہا. جناب ماتحت عدالت سے لے کر سپریم کورٹ تک آخر اس تک کتنے سال, ابھی تو انہوں نے اپنا تجربہ بتایا, کتنے سال لگتے ہیں اور ایک سائل کو کتنے پیسے درکار ہوتے ہیں مقدمہ لڑنے کے لیے؟ اگر وہ کوئی ایوریج اوسط, کوئی بہت بڑا وکیل نہ کرے, کوئی اوسط درجے کا وکیل کر لے, تو کتنا پیسہ خرچ چاہیے, جیب میں کتنے پیسے چاہیے مقدمہ لڑنے کے لیے؟ میں نے کہا اوسط وکیل عام آدمی کا کیس ہے جی, اس میں جی نہیں بتا سکتے. بہرحال یہ ہے کہ اس میں گولڈن ہینڈز چاہیے. لیکن جو مقدمے کی طوالت کے حوالے سے میرا خیال ہے میجورٹی آف دا کیسز جو آرٹیکل 3 یا 4 کی ہوتے ہیں, لوگ ٹرائل کی جو ان سے بچنے کے لیے دے میک کنفیشن, فائن کروا کے انڈر گون جتنی سزا انہوں نے جیل میں کاٹ لی وہ گزار کے اپنے آپ کو وہ ایک مقدمے سے جان چھوڑ. 80-90% کیسز کے فیصلے اس طرح ہوتے ہیں جی. وہ جو انڈر ٹرائل پریزنرز ہیں وہ دے میک کنفیشن. مطلب ہے پیسے نہیں ہوتے مقدمہ لڑنے کے. اور آپ نے مجھے اپنا ٹریڈ سیکرٹ نہیں بتایا آپ نے کہ کتنے پیسے خرچ ہوتے. میں آپ کے پاس آتا ہوں. عتیقہ صاحبہ, فنکاروں کا مشاہدہ جو ہے بڑا گہرا ہوتا ہے. جب آپ جاتی تھی کچہری عدالت میں جایا کرتی تھی, ظاہر ہے اور بھی انڈر ٹرائل پرزنرز ہوتے ہوں گے, بہت سارے قیدی آتے ہوں گے, کیا آپ کا مشاہدہ کیا رہا؟ کسی سے بات ہوئی, کچھ آپ کا کچھ اپنا کوئی ایسی کہانی سنی جو آپ کو آج بھی یاد ہو, آپ سمجھتی ہو کہ یہ بتانا چاہیے؟ جی. تو ایک بہت ہی, میں نے جیسے کہا میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں ایک سیریز بناؤں کچہری. وہاں پہ ایک کیس ایسے سننے کو ملا جس کے انسان کے وہ رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک ماں 3 سال سے چکر لگا رہی تھی کچہری کی کہ اس کی 17 سال کی بچی کو کسی نے قتل کر دیا تھا, لیکن اس کے پاس 1,500 روپے نہیں تھا اپلیکیشن فائل کرنے کے لیے. تو میرا مطلب ہے کہ دیکھیں یہ میں اب کیا, میں نے بہت سی چیزیں دیکھی کچہری میں بیٹھ کے جو میں نے کبھی ہائی کورٹ ان بڑے بڑے عدالتوں میں نہیں دیکھی ہوئی تھی. تو کچہری میں جب آپ جاتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی جو سفرنگ ہوتی ہے نا, وہ کس لیول تک وہ سفرنگ چلی جاتی ہے ان کی. اور میں تو یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ اور کچھ ہو نہ ہو, میری ایک التجا ہے اپنی لائرز سے, ججز سے, جوڈیشری سے, سپریم کورٹ سے, اللہ کے واسطے یہ پروسیس ذرا تیز کر دیں تاکہ لوگ سالوں سال اپنی زندگی کے جو قیمتی وقت ہے نا وہ نہ ضائع کریں. اگر کچہری میں ایک ماں 3 سال سے گھوم رہی تھی کیونکہ 1,500 روپیہ نہیں تھا اپنی 17 سال کی بچی کے وہ مرڈر کو اپلیکیشن ڈالنے کے لیے, there has to be some kind of a system in the state, I think. جہاں when people don't have money, the state should help them. ایک لگ رہا ہر عدالت میں کوئی لگنا چاہیے ایک جگہ, پتہ نہیں ہے نہیں ہے, جہاں پہ غریب لوگ جا کے انصاف کے لیے اپلیکیشن ڈال سکیں. پھر میں نے سپریم کورٹ میں ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس دیکھا جب ہم اپنا یہ کیس لے کے گئے کہ ایک بزرگ شخص آئے, ان کا کسی بڑے ادارے کے خلاف ایک وہ پینشن کا ان کا کوئی
झगड़ा था कि मेरी एक लाइफ टाइम पेंशन नहीं दी इन्होंने, तो उन्होंने इस बुजुर्ग ने अपने हाथ से एप्लीकेशन लिख के, क्योंकि उनके पास वकील के पैसे नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट ने वो केस एक्सेप्ट किया हुआ था और इस बुजुर्ग ने खुद अपना केस प्रेजेंट किया एज ए लेमन, और द जजेस वर लिसनिंग टू हिम, एंड वो कोई 13 वकील थे उस कॉर्पोरेशन के सामने खड़े थे। अब पता क्या चला कि अगर इनको इंसाफ मिल जाता तो कोई अबाउट 1200-1300 केसेस इनकी तरह के लोअर कोर्ट्स में अगेंस्ट इस कॉर्पोरेशन लगे हुए थे। तो उन वकीलों की तो पसीने निकल रहे थे कि जी अगर इनको जजमेंट मिल गई तो हमने इतने 100 लोगों को पैसे दिलवाने होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में तो मैंने देखा कि गरीब आदमी खुद भी एप्लीकेशन हाथ से लिख के जा सकता है, कचहरी में मैंने नहीं देखा। आसान नहीं है, लेकिन कचहरी में मैंने देखा लोग भटक रहे। अच्छा, दूसरा आमिर मैं एक और चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ जी। आपने जब पैसों की बात की या कॉस्ट की बात की, अ लॉट डिपेंड्स ऑन अगेन कि अगर आप गलत जगह फंस जाते हैं, क्योंकि अगर मैं गलत जगह फंस गई होती तो यहाँ पे आई एम सॉरी लेकिन लीगल सिस्टम में भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत है। तो अच्छा, दूसरा ये है कि अभी चले हमारी कचहरियों में उर्दू में आपको केस के वो फाइल मिल जाती है। एक ज़माने में हमारा पूरा लॉ जो होता था अंग्रेज़ी में होता था, तो मैं तो बैठ के अदालतों में सोचती थी कि जो बेचारा गरीब आदमी आ रहा है उसको तो समझ में भी नहीं आ रहा है उसके खिलाफ हो क्या रहा है। ही रिलाइज ऑन द लॉयर, He relies on the lawyer to honestly tell him कि अंग्रेजी में बोला क्या जा रहा है। और सारे वकील जो है अरशद साहब जैसे और ख्वाजा नवीद साहब जैसे नहीं होते। ख्वाजा साहब, सवाल मैंने अरशद साहब से किया था, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, सवाल नहीं है। वो अतीका साहिबा ने जो उस औरत की बात बताई है, 1500 रुपया नहीं था और वो 3 साल से रुल रही थी। मैं अवाम की आपके तवस्सुत से नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर कोई शख्स भी ऐसे कोई मजबूर है, उसको लीगल एड चाहिए। हमारी बार एसोसिएशन हर शहर में होती है, छोटे छोटे शहर में भी, उसमें हमारी बार के सदर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बार के जनरल सेक्रेटरी होते हैं, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर होते हैं। किसी शख्स को कोई कानूनी मदद की ज़रूरत हो और उसके पास पैसे ना हो, वो बार के सदर या जनरल सेक्रेटरी से जाके मिले, 100% गारंटी है कि उसको मुफ्त कानूनी मदद मिलेगी अगर वो डिज़र्विंग है तो ये जो अतीका साहिबा ने बताया, तो मैं इससे आई एम टच्ड। पता नहीं उस बेचारी औरत को कोई गाइड करने वाला नहीं था। छोटे छोटे शहर में भी आप चले जाए, सानीवाल, खानेवाल, बदीन, ठट्टा, आपको हर जगह बार एसोसिएशन मिलेगी। उसका एक सदर होता है, उसका जनरल सेक्रेटरी होता है, मैनेजिंग कमेटी होती है, जॉइंट सेक्रेटरी होती है, ट्रेजरर होता है, उसमें सब मदद करने के लिए तैयार होते हैं। उसी कमिटमेंट से मुकदमा लड़ेगा जिस तरह से जी बिल्कुल 100% सर, वो बिल्कुल। एक दफा मुकदमा ले लिया, फिर ये भूल गए कि इसमें फीस क्या मिली है। केस है सर, जान लड़ा देते हैं वकील। अच्छा, ये तो चलें, जान लड़ा दिया आप लोगों ने उस मामले पे, लेकिन जो मेरा सवाल था, ये मैं अपनी मालूमात के लिए और आवाम की आगाही के लिए आप बताइए। आगाही के लिए आपका फोरम यूज किया है, सवाल जो मैं आपका फोरम यूज किया है, बहुत अच्छा किया आपने। और आवाम की आगाही के लिए एक और चीज बताइए सर, कि एक मुकदमा मातहत अदालत से लेकर जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कितने पैसे चाहिए होते हैं सर? इसके लिए कहते हैं गोल्डन हैंड्स और खिजर की उम्र चाहिए। खिजर की उम्र तो हो नहीं सकती, पैसा कितना? गोल्डन हैंड्स, अच्छा, सोने के हाथ हो। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, हर जगह उतना अच्छा आपको जो है वो नतीजा मिलेगा। 8 पेपर बुक्स बनती हैं, एक पेपर बुक पे 2-2 हज़ार रुपये लगते हैं, 16 हज़ार रुपये तो सिर्फ देने पड़ते हैं पेपर बुकों की फोटो कापियों के। ये तो आपने बिल्कुल एक मामूली बताया वकील की फीस होती है और वो तो अलग चीजें हैं। अगर वो जहाज से जा रहा है, होटल का खर्चा है, उसके मतलब वो अलग है, वो अलग है। तो आपने कहा सुनहरे हाथ चाहिए उर्दू में, अगर मैं जी गोल्डन हैंड्स, गोल्डन हैंड चाहिए, लेकिन सोने के हाथों, हजरत खिजर की उम्र हो, फिर आप मुकदमा लड़ सकते हैं। चलें। अच्छा, नहीं तो आमिर जी आमिर आप ही के इस प्लेटफॉर्म से मैं हमारे जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब को कहना चाहूँगी, क्योंकि वो इंसाफ के नारे पे आए हैं कि इंसाफ को चले, अगर आप मुफ्त नहीं सस्ता तो करवा लें इस मुल्क में। मेरा मतलब है कि आम आदमी सुप्रीम कोर्ट तक खर्चा करके जा ही नहीं सकता। तो मेरा इंसाफ, जस्टिस शुड बी इफ नॉट फ्री एटलीस्ट चीप, सस्ता तो कर दे एक आम आदमी के लिए। या तो किस किस्म का इंसाफ, जब तक आपकी जेब नहीं भरी होगी आप पहुंच ही नहीं सकते वहां तक। तो आई थिंक इट्स रियली अ सैड सिचुएशन। जब हम तालिब इल्म थे, अभी ख्वाजा साहब ने जो बताया बड़ा अच्छा बताया, लेकिन इसको आप बताएं, लोगों को अवेयरनेस दिलवाएं कि ये बार एसोसिएशन सपोर्ट करती है। चला जाए कोई आज मैं बात दोबारा बता रहा हूँ अतीका साहिबा के कहने पे
کوئی ایسا ڈیزرونگ آدمی ہو ہماری بار کے صدر سے جا کے ملے, چھوٹے سے چھوٹے شہر بدین میں, ٹھٹھے میں, کوٹری میں, جہاں بھی بار ایسوسیشن ہے, آپ صدر سے جنرل سیکرٹری سے ملیں, انشاءاللہ اس کی مدد کی گارنٹی ہے, آپ کی پوری مدد ہوگی. اچھا ارشد صاحب, وہ ہم جب طالب علم تھے ایک نعرہ لگایا کرتے تھے کہ انصاف سستا ہو اور فوری ہو, اور ظاہر ہے کہ نعرہ جو ہے لگاتے لگاتے ہم لوگ بھی وہ ہیں, مطلب 20-30 سال ہو گئے. کیا وجہ انصاف میں تاخیر اور انصاف کے مہنگا ہونے کی, اور جو عتیقہ صاحب اور لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ جی انصاف کم از کم سستا تو ہو جائے اور فوری تو ملنے لگے, کیا راہ میں کیا چیز حائل ہے؟ ارشد صاحب مشکل سوال ہے آپ سے. لا میں راہ میں رکاوٹ جو ہے, ہر آدمی اپنا رول پلے کر رہا ہے اس میں. یہ جو 240-45 جو تاریخیں ہوئی عتیقہ آڈو کے کیس میں, اس میں کم از کم کوئی 30-35 ڈیٹس وہ ہوئی ہیں جن میں بار کاؤنسل کی سٹرائکس تھی. اچھا. اور 30-35 ڈیٹس وہ ہیں جہاں پہ جج صاحبان جو ہے, ہم لاہور سے ٹریول کر کے پنڈی آتے تھے, دیور آن لیو, کیجول لیو, اور وہ سارا. اور 10-12-15 ڈیٹیں وہ ہیں جن میں وہ ججز دے ور ٹرانسفرڈ اور ان کا ریپلیسمنٹ نہیں آئی تھی. تو کبھی فاضل جو اسٹیٹ کاؤنسل تھے وہ اویلیبل نہیں تھے, کبھی ہماری مجبوری ہوتی تھی, وی ور بزی ان سم ادر کورٹ, سپیریئر کورٹ. تو مل ملا کے بس کبھی پروسیکیوشن وٹنسز نہیں آ رہے. تو یہ سارا اپنے اپنے مقام پر, کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں, کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں. یہ مجھے بتائیے جو کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں. جی جی وہی ہے نا. اچھا اب یہ بتائیے کہ کیا انہوں نے بتایا کہ ہڑتال ہوتی ہے, تو عدالت میں ہڑتال پہ پابندی ہونی چاہیے نا, کیوں نہیں آپ لوگ یہ مطالبہ کرتے؟ آپ لوگ اتنی ہڑتالیں کیوں کرتے ہیں؟ وکیل نہ ہو گئے مطلب ہے, آپ لوگ ہر وقت احتجاج کرتے رہتے ہیں, تالا ڈال دیا, جج کو گھیر لیا, مطلب ہے انڈر کنسیڈریشن ہے یہ کہ یہ بائیکاٹس جو ہے نا کیے جائیں, یہ انڈر کنسیڈریشن ہے. ہماری بار ایسوسیشن مجھے کان میں کہنا آج بھی سٹی کورٹ میں ہڑتال تھی, آج بھی, ابھی مجھے کان میں آج وہ لاہور کے اس کے سلسلے میں وہ جو تو مطلب دیپال پور میں نا, اتنی ہڑتال کیوں کرتے ہیں؟ اس میں کام کریں, اگر کسی کی مدد کرنی تو جواب کا کام ہونا چاہیے, ڈبل کام کریں, ایک آدھ مقدمہ فری میں لڑ لیں. صحیح بات ہے. تو اتنی جو سیاست آپ نے دیکھا عتیقہ, آپ کہنے کی جی بڑی زیادہ سیاست ہوتی ہے, تو آپ میں کہتا ہوں ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اصلاحات کے حوالے سے آپ اور کیا سمجھتی ہیں بطور شہری؟ قانونی انصاف کے لیے کیا اصلاحات ہونی چاہیے؟ جو میرے خیال میں سب سے زیادہ ایک میرے خیال میں بڑا نقطہ ہونا چاہیے کسی بھی حکومت کا, کسی بھی سیاسی جماعت کا, ہماری اس پہ بات ہی نہیں ہوتی. ہم صرف بڑے لوگوں کے مقدمات پہ ہماری نظر ہوتی ہے کہ جی نیب نے یہ کر دیا, نیب نے وہ کر دیا. عام آدمی کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے اس پر ہم بہت کم بات کرتے ہیں ہم سمیت. جی عتیقہ. عامر پتہ ہے میں آج ہی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جتنے بھی ہم سیاسی لیڈرز کے نام لیتے ہیں, یہ تو سارے انہی چیزوں میں مصروف ہیں کہ اپنا پیسہ چھپا رہے ہیں, اپنے کیسز لڑ رہے ہیں, اپنی سیاست کر رہے ہیں اپنا. کتنے ہمارے یہاں پہ لیڈرز آئے ہیں جو ایکچولی لوگوں کی بات کرتے ہیں. بالکل صحیح بات. وہ صرف الیکشن کے وقت سلوگن مانگرنگ کرتے ہیں, اس کے بعد سارا ہمارا جو توجہ ہے, سارا میڈیا کا جو توجہ ہے, وہ سارا چلا جاتا ہے ان کے اوپر کہ جی او ہو اچھا اس کو نیب لے گیا, اس کے پیسے نہیں مل رہے, وہ باہر بھاگ گیا ہے. اچھا ایک تو ایسے لگتا ہے جیسے اگر آپ کا نام ECL پہ نہیں تو آپ تو کوئی بھی نہیں ہے اس ملک میں. You are nobody. ہاں. I mean it's like a badge of honor if you're corrupt in this country. You know? تاکہ دو لوگ حسرت سے دیکھتے ہیں. یہ کون سے لیڈرز ہیں جو 24 گھنٹے اپنی کیسز بلاتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں؟ ان میں سے آپ مجھے بتا دیں ابھی اسی سے آج کل کی سیاست میں کتنوں سے آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی اچھا جی میرا کیس چلا کوئی بات نہیں, لیکن میں اب یہ لڑ رہا, وہ لڑا, لوگوں کو یہ چاہیے وہ چاہیے. بھائی یو ڈونٹ, دے اونلی فائٹنگ دیئر اون کازز. اپنے مسئلے کو یہ قوم کا مسئلہ کہہ کر بیان کرتے ہیں. تو عام آدمی کو کہاں سے انصاف ملے گا؟ اور میڈیا جو ان کی دم کے پیچھے لگا رہتا ہے, جو یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بڑے سیاستدان. عامر میں جی میں نے شروع میں جب میں when I appeared in court تو میرا صرف میں آپ سے اپنا جو فیلنگ تھی میں شیئر کرنا چاہوں گی. جی میری فیلنگ یہ تھی کہ یہاں پہ ایک assumption ہے, اور عورت ہے بے عزت ہو جائے گی, بھاگ جائے گی. تو میں سوچتی رہی کہ میری 2 بچیاں ہیں, میری پوری کمیونٹی کی خواتین جو میڈیا میں ہیں, and otherwise میرے جو سوشل ورک میں جو خواتین ہیں, میں اگر ڈر کے بھاگی تو ان ساری لڑکیوں کو کل سو موٹوز کرنے شروع کر دیں گے یہ لوگ, because these women will never have a voice. So I've had this genuine belief that no matter what happens to me, as a woman I had to stand my ground. بہت ضروری ہے, میرے خیال میں بہت بڑی آپ نے تاریخی لڑائی لڑی. مجھے یہ بتائیے گا ارشد صاحب,
یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ وکیل جو ہیں اپنے معاشی مفادات کے مفاد کے لیے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو اصلاحات کا عمل ہے وہ بھی اس کے مخالف ہوتے ہیں، کہ اگر مطلب ہے کہ عدالتیں فوراً فیصلہ کرنے لگیں، اگر عدالت کا کام جو بڑا سہل ہو جائے تو غالباً اتنے پیسے نہ بن رہے ہوں. کیا ان کا اکنامک اسٹیک ہے وکلاء کی؟ وہ چاہتے ہیں کہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے؟ آپ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے یہ؟ جی آپ سے مراد مطلب ہے، میں کمیونٹی کی بات کروں، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. جی میں اپنی ہی نہیں ارشد صاحب آپ جواب نہ دیں، ارشد صاحب میں جواب دیتی ہوں. نہیں ارشد صاحب کو دینے دیں، میں عتیقہ آتا ہوں آپ کے پاس، میں چاہوں گا ارشد صاحب عامر جی نہیں عامر میں نہیں، بیکاز آپ بار بار اس نقطے پہ واپس آ رہے ہیں. ارشد صاحب نے یہ کیس ایسا لڑا ہے میرے لیے، آلموسٹ فری آف کاسٹ لڑا ہے. میں اتنے وکیلوں سے ملی تھی جو کہہ رہے تھے اتنے لاکھ اتنے کروڑ. آپ کے کیس کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں جو میں نے ارشد صاحب سے سوال کیا کہ جی ایز اے کمیونٹی. ہاں میں اوور آل پوچھ رہا ہوں ان سے، میں آپ کے کیس کے پرٹیکولر حوالے سے نہیں بات کر رہا. جی ارشد صاحب آپ ذرا کمیونٹی کے بارے میں روشنی ڈالیں نا کہ کیا اصلاحات کے وکیل. عامر صاحب جی میں صرف 1 منٹ لوں گا اس میں. سب سے پہلے یہ پرسیپشن درست کر لیجئے، اس لاء میں کوئی ابہام نہیں ہے جی. سول ٹرائل ہے یا کرمنل ٹرائل ہے، اس کو قانون بڑا واضح اور بڑا مناسب قانون ہے، سول پروسیجر کوڈ بھی اور کرمنل پروسیجر کوڈ بھی جی. ٹرائل ختم کرنا ہو تو اٹ شوڈ ناٹ ٹیک مور دین 1 month. 1 مہینے کے اندر اگر وہ پروسیڈنگ جو اس قانون کی منشا ہے اس کے مطابق ہو، چلان پیش ہونے کے بعد 1 مہینے کے بعد فیصلہ ہو جانا چاہیے. پرابلم ہماری اپروچ میں ہے. اپروچ جو ہے لائرز کی، میری اپنی کمیونٹی کی، ججز کی، لٹیگنٹس کی، اور سارا جو جرنل ایک ہمارا جو قوم کا مزاج بدلنے کی ضرورت ہے. قانون میں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں، کسی اصلاحات کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی. میں جہاں تک معاشی انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں، میرا انٹرسٹ تو یہ ہے کوئی کیس آئے تو آئی شوڈ گیٹ اٹ ڈیسائیڈڈ ایٹ دا ارلیسٹ. اس کیس کا فیصلہ ہوگا، اپیل فائل ہونی ہے، اگین یو آر کاؤنسل فار ون آف دا پارٹیز. اچھا ایک کیس ختم ہو گیا، آپ دوسرے کیس پہ فوکس کریں گے، توجہ کریں گے. بیک لاگ جب ہوگا تو آپ کا ڈسپوزل بھی نہیں ہوگا. تو میرے تو انٹرسٹ میں ہے کہ کیسز دے شوڈ بی ڈیسائیڈڈ ایٹ دا ارلیسٹ، کیونکہ ہم نے فیس لینی ہوتی ہے ایک باری جی، کیس کلوز ہونے کے بعد. اچھا یہ مجھے بتائیے گا، ہارڈ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ پیسے نہیں دینے ہوتے. میں آپ ماڈل کورٹس بنائے تھے سر، انہی کورٹوں نے ایڈیشنل سیشن ججز نے 5 دنوں میں مرڈر کیسوں کے فیصلے کر کے دیے ہیں اور سینکڑوں فیصلے کر کے دیے ہیں. جو بڑی بات ہے، بہت اچھی بات. ہاں آصف سعید کھوسہ صاحب نے کیا، ہمارے چیف جسٹس. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ عدالتوں اور ججز کی کمی کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ بڑا مسئلہ ہے، کام زیادہ ہے، جج بہت کام کرتے ہیں. آپ کو یہ ہمارا ادارہ جو جوڈیشری کا ملے گا، آپ کسی سر آپ دیکھیں کسی سرکاری محکمے میں چلے جائیں، آپ کہیں چلے جائیں، آپ کو 8:30 بجے کوئی افسر نہیں ملے گا. ہمارے 8:30 بجے سارے ہائی کورٹ کے جج آپ کو بیٹھے ہوئے ملیں گے. آپ 8:35 پہ پہنچیں گے تو پتہ چلے گا سیریل نمبر 6 چل رہا ہے. سارے جج آپ کو 8:30 بجے ایگزیکٹ بیٹھے ہوئے ملیں گے. کسی محکمے میں ہائی کورٹ کے جج اور لوور کورٹ کے تو ویسے ہی وہ اکاؤنٹ، یہ واحد میں محکمہ ہے جس میں آج میں حکومت کے 2 اداروں میں گیا، صوبائی حکومت کے، تو 12-1 بجے تک وہ کوئی آتا ہی نہیں، افسر گھر سے ہی نہیں آتے. ہمارا ہر چیف جسٹس ہمارا 8:30 بجے کورٹ میں بیٹھا ہوتا ہے. ہاں پورے 8:30 جا کے چیف جسٹس کو چیک کر لیں، آپ کو مل جائے. اچھا عتیقہ آخری سوال، اس تجربے سے کیا سیکھا؟ کیا کوئی اور مقدمہ لڑنا پڑا تو یہ تجربہ کام آئے گا آپ کے؟ جی عامر میں نے تو ہمیشہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. جب بھی مجھے کوئی مسئلہ ہوا ہے، اس کے بجائے کہ میں سیاست کروں یا کسی گند میں پڑھوں، I've always gone to the courts. I had a great experience in 92. I was the first artist to take a multinational to the High Court in Karachi, Sindh High Court. ان فیکٹ ارشد صاحب کے جو لا فرم کے جو پارٹنر ہیں محسن طیب علی، ارشد طیب علی مجھے لے کے گئے، اور ہمیں 2 ہیئرنگز میں انصاف ملا تھا. کیونکہ ایک تو میں کوئی 22-23 سال کی تھی، اینڈ مجھے بس غصہ چڑھا کہ یہ ملٹی نیشنل میرے ساتھ میری بےزتی کر رہا ہے، تو میں یہ ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہ رہی. ود ان 2 hearings I got a judgment and they had to take off everything. چلے آپ نے 2 مقدمات لڑے عتیقہ صاحبہ، میں خطا کلامی کر رہا ہوں. مجھے اور آج میں کہہ رہا ہوں جی، میں کہہ رہا ہوں خطا کلامی میں یوں کر رہا ہوں کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے everybody should follow due process. Everybody سر should میں آپ کو follow ایک بات due یہاں process. واضح کر دوں سر، عدالت ماں کی گود کی طرح ہوتی ہے.
ہر بندے کو پروٹیکشن دیتی ہے، پھر اس کے بعد جس کو سزا ہونی ہوتی ہے اس کو سزا دے سزا ہو دیتی جاتی ہے۔ لیکن عدالت ماں کی گود کی طرح ہوتی ہے۔ چلیں بہت بہت شکریہ خواجہ نوید صاحب اور عتیقہ اوڈو صاحبہ اور جناب ارشد نذیر صاحب۔ عامر ایک منٹ، جو لوگ بیٹھے ہوئے نا جیلوں میں بیٹھے ہوئے ان کے کیسز پرائیورٹائز ہونے چاہیے۔ اچھا بہت شکریہ، میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے کہا جا رہا ہے میں وائنڈ اپ کروں۔ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا فور یور سسٹر انصاف۔ ناظرین پورے کہتے ہیں بہت سارے پاکستانیوں کی خواہش ہے، لیکن ہماری بشمول میڈیا کی جو نظریں ہوتی ہیں، بالکل صحیح کہا ہمارے پروگرام کے اس میں مہمانوں نے، کہ خواص پر رہتی ہیں، عام آدمی پہ کیا گزرتی ہے اس پر ہم بات ہی نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ توجہ اس جانب ہونی چاہیے۔ عامر زیب کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔